وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ 20 اپریل کو آپ کو یہ بتلایا تھا، یہ حقیقت بتلائی تھی کہ عبدالغفار جنبہ صاحب وہ ہمارا جو مناظرے کا چیلنج ہے اس سے فرار اختیار کر چکے ہیں۔ آج ہم انہی عبدالغفار جنبہ صاحب کے 2 حواریوں کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور آپ کو دکھلا رہے ہیں کہ بڑی بڑی بڑھکیں مارنے والے یہ جو حواری ہیں یہ خود ہی چیلنج دیتے ہیں اور پھر اسے دوڑ کس طرح جاتے ہیں۔ یہ پیارے بھائیوں ہم نے آپ کو بتلایا تھا، یہ ٹرو احمدیت کے نام سے یہ جو جنبی حضرات ہیں یعنی عبدالغفار جنبہ کے صاحب کے ماننے والے ان کا گروپ ہے۔ انہوں نے پیارے بھائیوں جب ہم نے عبدالغفار جنبہ صاحب کو چیلنج دیا تھا اپریل کے شروع میں، تو انہوں نے ہمیں بغیر کسی وجہ کے اس گروپ سے نکال دیا تھا۔ ہمیں گروپ سے نکالنے کے بعد پیارے بھائیوں ہمیں پتہ چلا کہ ان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ مختلف گروپوں میں اس طرح کی تحریریں لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کوئی ہے جو مقابلے میں آئے اور طارق چوہان صاحب کے ساتھ پیش گوئی مصلح موعود پر بات کر سکے۔ تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی، لیکن بہرحال کیونکہ ہم نے تو ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ہمیں گروپ سے نکال دیا ہے تو چھٹی ہو گئی ہے، حالانکہ ہم تو الحمدللہ ان کے اوپر خوب نظر رکھے ہوئے ہیں ان کی حرکات کیا ہیں۔ اور پیارے بھائیوں اگر آپ میں سے کسی دوست کو نہیں پتا کہ طارق چوہان صاحب کون ہیں، تو طارق چوہان صاحب جو ہیں یہ جناب جنبہ صاحب کے بہت بڑے مقرر، بہت بڑے جناب یہ ڈسکشن کرنے والے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے ان کی جماعت کے۔ یہ ہیں جی، یہ دیکھیں یہ ڈسکشن میں طارق چوہان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو یہاں پر یہ تقاریر کرتے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں طارق چوہان صاحب تقریر کر رہے ہیں ان کے جلسے میں، یہ طارق چوہان صاحب نظم پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ڈسکشن میں بیٹھے ہیں۔ یعنی ہر جگہ جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے ان کے بہت بڑے یعنی کہ مناظر کے طور پر ان کے بہت بڑے مبلغ کے طور پر یہ طارق چوہان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہی طارق چوہان صاحب کی طرف سے یہ ظہور صاحب نے چیلنج دیا تھا۔ اور آج ہم بتلاتے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے ان کے مناظر بنتے ہیں ان کا یہ کس طرح سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے جیسے عاجز بندے کے سامنے یہ کیا کہیں محاورتاً کہہ رہا ہوں دم دبا کے بھاگے ہیں الحمدللہ۔ پر جب ہمیں پتہ چلا پیارے بھائیوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس طرح کی تحریر وغیرہ لکھی ہے، تو ہم نے ظہور صاحب جو ہیں جو یو کے جناب کرتا دھرتا ہیں جنبہ صاحب کے، ان کے پرسنل میں جا کے اپنا وہی جو چیلنج تھا پیش گوئی مصلح موعود سے متعلق وہ دہرایا۔ لیکن پیارے بھائیوں ہمارے اس چیلنج کے لگانے کے بعد ظہور صاحب تو مکمل طور پر خاموش ہو کر ہمارے اس چیلنج سے ایک دفعہ پھر فرار اختیار کر چکے ہیں۔ ہم نے پیارے بھائیوں یہی چیلنج طارق چوہان صاحب کے پرسنل میں بھی لگایا اور ان کو بتایا کہ جناب آپ کے بارے میں ظہور جنبہ صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مقابلے میں آئی اور طارق چوہان صاحب کے ساتھ پیش گوئی مصلح موعود پر بات کر سکے۔ تو پیارے بھائیوں وہی طارق چوہان صاحب جن کے بارے میں یہ مشہوریاں کی جا رہی تھیں مختلف گروپوں میں جنبی حضرات کی طرف سے، ان کے کا جواب، ان کے جوابات ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں آپ، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ جھاگ کی طرح وہاں پر بیٹھ کے الحمدللہ ہم نے یہی چیلنج جو تھا وہاں پر لگایا، اور یہ جو ہے ان کو کہا کہ جنبہ صاحب تو بھاگ گئے، چلے محاورہ ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح،
اس کے مصداق آپ بتائیں کب اسٹریم یارڈ پر پیش گوئی مسلم موت پر گفتگو کرنے کے لیے وقت دیں گے؟ 3 گھنٹے اگر نکال سکیں تو بہت مہربانی، اور ہمارے دعویٰ کے مقابلہ پر جواب دعویٰ بھی لکھ دیں۔ اور ساتھ ہم نے یہ لکھا کہ براہ کرم اب بدکلامی پر نہ اترائیے گا، اگر مناظرہ کرنا ہے تو زبردست صرف جواب ہاں یا نہ میں دے دیں تاکہ مزید بات آگے بڑھائی جا سکے۔ اور یہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرات جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ طارق چوہان صاحب بہت ہی بدکلام قسم کے آدمی ہیں۔ بہرحال پیارے بھائیوں، ہماری اس تحریر کے جواب میں طارق چوہان صاحب فوراً ہی بہانہ بازی پر اتر آئے، جس طرح جنبہ صاحب پہلے چیلنج دیا کرتے ہیں اور پھر بہانے مارا کرتے ہیں، اور کہنے لگے جب کنٹرول آپ جیسے فاسق کے ہاتھ میں ہو تو مناظرہ کیسا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اس کے جواب میں انہوں نے کہا چلو جی آپ بھی بھاگ گئے، اور یہ دیکھیں پھر وہی یہ کہنے لگے بدکلامی پر اتر آئے جس طرح ہم نے آپ کو کہا تھا، حالانکہ بات ہماری ہو رہی تھی۔ یہاں پر کسی تیسرے بندہ کا ذکر کرنا تو اپنے آپ کو بے وقوف ثابت کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال ہم نے ان کو پیارے بھائیوں اس کے جواب میں کہا کہ آپ مناظرے کی ہمت پیدا کریں، کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یعنی ہم نے ان کو یہ بھی آفر دی کہ اگر آپ کنٹرول سے پریشان ہیں کہ کنٹرول میں کروں گا اسٹریم یارڈ پر تو جناب میں نہیں لیتا، میں نہیں کروں گا۔ مناظرہ کے دوران کنٹرولر نے ویسے بھی کرنا کیا ہے سوائے اس کے کہ شرائط مناظرہ اور وقت کا خیال رکھے، اور اس کے مقابلے پہ آپ دیکھ لیں پھر بھی ان کو بالکل ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کہیں کہ ہاں یہ مناظرہ کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے دوبارہ ان کا چیلنج یہاں پر لگایا اور ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا ہے، اب ادھر ادھر جانا مناسب نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ ادھر ادھر کی تحریریں لگانا شروع ہو گئے تھے۔ بہرحال پیارے بھائیوں، پھر ہم نے مزید ان کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے بہانہ کوئی رہ نہ جائے، ہم نے کہا چلیں ایک اور رعایت لے لیں، کنٹرولر آپ کی مرضی کا، کسی بھی آپ کی مرضی کے احمدی مسلمان کو کنٹرولر مقرر کر لیں۔ امید ہے اب آپ پیش گوئی مسلم موت کا حقیقی مصداق کون کے بنیادی اختلافی موضوع پر مناظرہ جلد کریں گے انشاءاللہ، جلد ہم بھی بھریں تاکہ شرائط طے کی جا سکیں، ورنہ عوام ہم دونوں میں سے بھاگنے والے کو مخنث یعنی ہیجڑہ بقول جنبہ صاحب ماننے میں حق بجانب ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ آپ نے اوپر دیکھا، اوپر بھی اسی طرح کی بدکلامی اپنے جنبہ صاحب کی طرح کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں یہ ایک ویڈیو لگائی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات و تحریرات کی روح سے مرزا محمود صاحب پیش گوئی مسلم موت کے مصداق نہیں۔ تو ہم نے انہیں کہا محترم یہی بات مناظرہ میں ثابت کر دیں، آپ کے تو نوٹس بھی اس ویڈیو کے ذریعے تیار ہیں، بس تھوڑی سی ہمت و مردانگی پیدا کریں، امید ہے خوش اخلاقی کے ساتھ آپ مناظرہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے جواب میں پیارے بھائیوں یہ پھر وہیں بدکلامی پہ اتر آئے، اور ہم نے ان کو پھر کہا کہ آخری دفعہ طارق چوہان صاحب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا نہیں، اور کنٹرولر بھی آپ کا ہوگا۔ تو پھر اس کے جواب میں دیکھ لیں پیارے بھائیوں یہ کس طرح سے وہاں پھر وہی طارق چوہان صاحب جن کے بارے میں ظہور صاحب ادھر ادھر پھیلا رہے تھے کہ وہ کون ہے جو ان کے ساتھ مناظرہ کرے، وہ یوں بھاگے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا گدھے کے سر سے سینگ، کہتے ہیں جی دلائل پیش کر دیے ہیں، آپ ان کا جواب دیں، یعنی یہ ویڈیو میں دلائل پیش کر دیے انہوں نے۔ ٹھیک ہے جی، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے، اس گفتگو سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مناظروں سے کوئی مسلک تبدیل نہیں کرتا، غور و فکر اس کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر اب یہ دیکھیں یہ عجیب و غریب ان کا بہانہ ہے، اور بھئی اگر آپ نے مناظرہ کرنا نہیں تھا تو پھر چیلنج دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صرف چیلنج دیا تھا، یا یہ دیکھا تھا کہ اب ڈاکٹر یحییٰ کو تو گروپ سے نکال دیا ہے تو اب ہم ڈینگے ماریں؟ یہ تو کوئی مردانگی والی بات نہ ہوئی۔ بہرحال پیارے بھائیوں ہم نے اس کے جواب میں پھر ان کو کہا محترم اگر مناظرہ کرنا نہیں تھا تو اس کے لیے بڑھکیں آئندہ مت ماریے گا، امید ہے آپ ظہور صاحب کو بھی منع فرما دیں گے، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھ لیں اس کے جواب میں انہوں نے کوئی نہیں یہ کہا کہ ہاں جی یہ مناظرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ادھر ادھر کی ویڈیوز لگا رہے ہیں، یہ کل تک یہ بلکہ آج بھی انہوں نے کوئی اور ویڈیو لگائی ہے۔ تو یوں پیارے بھائیوں جو ان کے بہت بڑے مناظر ہیں طارق چوہان صاحب، بہت بڑے ان کے جناب کرتا دھرتا ہیں، وہ مناظرہ سے بھاگ چکے ہیں۔ اور بالکل آخر میں پیارے بھائیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جنبہ صاحب کے ماننے والے ہیں، جو جنبی حضرات ہیں،
یہ ہر اس بندے کو اس گروپ سے نکال دیتے ہیں اپنے گروپوں سے جن کے بارے میں شک و شبہ ہو جائے کہ جی اس کو اس بندے کو ان کی اصلیت کا پتہ ہے، لیکن باقیوں کے سامنے یہ ڈینگے وغیرہ مارتے رہتے ہیں. تو یا تو اگر یہ آپ کو اپنے گروپوں میں ایڈ کریں تو ان کا گروپ لیفٹ کر دیں، یا ان کو یہ کہیں کہ خاکسار کے بارے میں کہیں، دوسرے احباب جن کے بارے میں آپ کو اگر پتہ ہو کہ وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں، انہیں کہیں کہ ان کو بھی اپنے گروپ میں ایڈ کرو، پھر آپ لوگ آپس میں گفتگو کرو، ہم سنتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر یہ پھر بار بار آپ کو ایڈ کریں تو یہ ایک کتاب ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی متعارف کروائی تھی. ہمارے کینیڈا کے دوست ہیں صاحب، انہوں نے یہ لکھی ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے. یہ سید سلیم احمد ان کا نام ہے. انہوں نے یہ کتاب جنبہ صاحب کے تقریباً تمام اعتراضات، بہانہ خوریاں جو ہیں ان کے مدلل جواب اس کتاب میں دیے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے، ہم یہ کتاب جو ہے پیارے بھائیوں اس ویڈیو کے ساتھ نیچے دے دیں گے، اس کا لنک دیں گے، اور جیسے ہی آپ لنک کو کلک کریں گے کتاب آپ کے سامنے کھل جائے گی. آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اس کو جہاں مرضی لگائیں. جو سید صاحب ہیں انہوں نے اجازت دی ہے کہ اس کتاب کو ہر جو احمدی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو پیارے بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے، جو بھی یہ لوگ اعتراض کریں آپ اس کے انڈیکس میں جائیں، اس اعتراض کو یہاں پہ چیک کریں، صفحہ دیکھیں، اور وہ صفحات اپنے کیمرے کے ذریعے اس کی پکچر لے کے ان کے گروپ میں لگا دیں کہ وہ، اور اس طرح سے آپ کے طرف سے یہ جواب ہو جائے گا ان احباب کو. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ احباب اس طرح سے جنبہ جو جنبی حضرات ہیں ان کو جواب دیں گے تو یہ یا تو آپ کو گروپ سے ریموو کر دیں گے، یا کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس تو جواب موجود ہیں، یا ممکن ہے کہ آپ کی اس نیکی کی وجہ سے کوئی شخص، کوئی دوسرا شخص جن کو یہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں وہ بھی راہ راست پر آ جائے اور آپ سے رابطہ کر کے یہ کتاب وغیرہ حاصل کرے، یا آپ سے اصل حقائق جان لے ان احباب کے بارے میں. والے پیارے بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ جو جنبہ صاحب ہیں ان کے راہ راست کس طرح سے مناظرے سے بھاگے ہیں، اور بالکل آخر میں طارق چوہان صاحب جو اس طرح سے بھاگے اس کو جنبہ صاحب کیا قرار دیتے ہیں. ہم جنبہ صاحب کی زبانی ہی سناتے ہیں. آپ لوگ سب بھاگ کر اس آیت کے بالمقابل مخنث ثابت ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہیں مخنث کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ غصہ نہ کرو، مخنث کو پنجابی میں کہتے ہیں ہیجڑہ. جی طارق چوہان صاحب بہت ہی معذرت خواہ ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں انہوں نے آپ کو کیا کہہ دیا ہے، کیا کچھ کہہ دیا ہے. بہرحال ہم مجبور ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، ان کو جا کر پوچھیں کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں آپ کے بارے میں. ہمیں امید ہے کہ آپ جیسے جو احباب ہیں وہ آئندہ سے اس طرح کی بڑھکیں نہیں ماریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.